السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تیری دید کی 5ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ دانین ابھی کمرے میں ایان کو دیکھنے آئی تھی۔ آج سے اس کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی۔ آگے وہ ایان کی وجہ سے سارا دن اسپتال میں گزارتی تھی اور رات کو نیند کی گولیاں دے کر ایان کو سلا کر وہ چلی جاتی تھی، مگر اب اسے رات رکنا تھا اور صبح ہوتے جانا تھا۔ دانین خوش تھی، چلو اس بہانے سکون ملے گا، رات کو تو ایان اپنی نیند پوری کر لیا کرے گا۔ مگر جب وہ آئی تھی، ایان گانے لگائے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ دانین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج ایان کو نیند کیوں نہیں آ رہی۔ اب تک تو ایان کو سو جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایان نے دانین کو کہیں مگن دیکھتے پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ اب دانین ایان سے ایسے ہی بات کرتی تھی کیونکہ اسے سدھرنا بھی ویسے ہی کب تھا۔ میرے سارے مطلب تو آپ سے ہی ہیں، ایان دانین کو دیکھتے کہا۔ دانین ایان کی آنکھوں سے گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نشہ تھا جو اسے ہمیشہ اپنی جانب کھینچتا تھا، تبھی وہ ان کو دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پہلے سچ تھا یا اب کیا واقعی ایان کو اس سے محبت ہو گئی تھی یا وہ صرف اسے تنگ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی جگہ دے دیں مجھے، تیرے پاس کہیں رہ جاؤں میں، خاموشیاں تیری سنوں اور دور کہیں نہ جاؤں میں، اپنی خوشی دے کے میں تجھے، تیرے درد سے جڑ جاؤں میں، ملا جو تو مجھے یہاں، دلاؤں بس یقین تجھے، رہو ہو کے صدا تیرا بس اتنا چاہتا ہوں میں۔ دانین کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر لگے گانے کو بند کرنے لگی تو ایان نے فوراً سے ہاتھ پکڑے موبائل کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اسے بند کرو ایان، میڈیسن لی آپ نے؟ آج آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو کس نے بولا کہ میں سونا چاہتا ہوں؟ ایان نے الٹا دانین سے سوال کیا۔ تو سونا تو ہے نا، میڈیسن لی ہے، نہیں سو گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اگر سو گیا تو تم چلی جاؤ گی، ایان نے دانین کی طرف دیکھتے کہا۔ دانین واپس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس سے بحث فضول ہے، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ نائٹ ڈیوٹی میں اسے سکون ملے گا تو وہ غلط تھی۔ وہ شخص اسے کبھی سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ دانی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب ایان نے اسے پکار کر کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ دانین نے ایان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، ایان نے درد سے کراہتے جواب دیا۔ میں ساجد کو بلاتی ہوں، وہ آج نہیں آیا، ایان نے پیچھے سے بولا۔ کیوں؟ وہ تو روز رات آپ کے پاس رکتا ہے نا؟ دانین نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں رکتا ہے، مگر میں نے منع کیا تو کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے آج میں نے بولا کہ وہ واپس گھر چلا جائے۔ ساجد کی طبیعت خراب تھی یا آپ کی نیت؟ دانین نے غصے سے کہا۔ کوئی تو اس جگہ پر رکا ہوگا نا آپ کے پاس، تو کوئی ہوتا تو اس وقت یہاں میرے کمرے میں موجود ہوتا، کوئی نہیں ہے۔ ایان کی بات پر دانین کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ واقعی کوئی بھی تو نہیں تھا کمرے میں، تو وہ دونوں کب سے اکیلے ہی تھے۔ آگے ایان کے پاس ساجد ہوتا تھا تو دن رات کو ہر وقت ایک وہی تھا جو ہوتا تھا، یا پھر کبھی کبھی اسد اور فیصل آ جاتے، مگر ایان ان سے ناراض تھا، وہ ان سے نہیں ملتا تھا، وہ باہر سے ہی پتہ کر کے چلے جاتے تھے۔ ایان کے والد صاحب خود صرف 1-2 بار آئے تھے، ایک جس شام ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک شام میں ایک ہوش میں آ جانے کے بعد، وہ بھی صرف ایان کو ڈانٹ کر چلے گئے تھے کہ اس کے بعد وہ فون پر ہی ڈاکٹر سے پوچھ لیتے تھے۔ دونوں باپ بیٹے میں اتنی سرد مہری تھی کہ دانین کیا سب ہی حیران تھے کہ اس شخص کو اپنی ریپو کی پڑی ہے جو ان کا اپنی اکلوتی اولاد کی نہیں۔ اس کا خیال تو صرف اتنا تھا کہ وہ اس پر پانی کی طرح پیسہ لوٹا رہے تھے، جس میں بھی اس کا اپنا مفاد نظر آ رہا تھا۔ ایان ان کا اکلوتا وارث تھا اور ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ کیسی محبت تھی ان کی! میں باہر سے کسی کو بلاتی، دانین کہتے باہر چلی گئی۔ جب آئی تو ساتھ وارڈ بوائے تھا، اس نے آتے ایان کی مدد کی تھی۔ واپس آ کر لیٹتے ایان نے نئی فرمائش کی تھی۔ دانین مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو، اور پلیز میں کسی اور کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، کم از کم اس وارڈ بوائے کے ہاتھ سے تو بالکل بھی نہیں کھا سکتا۔ ایان کی اس فرمائش پر دانین جل کر رہ گئی، مگر ناچار سائڈ ٹیبل کے پاس پڑے ٹفن سے سوپ نکال کر گرم کرنے لگی۔ جب وہ پیچھے سے بولا مجھے سوپ نہیں پینا پھر؟ دانین نے ایان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے روٹی کھانی ہے، ایان نے معصوم سی شکل بنا کر اپنی خواہش بتائی۔ روٹی نہیں ہے، یہی کھاؤ، یہی کھانا ہوگا۔ دانین پلیز مجھے روٹی کھانی ہے۔ ایان بچے نہیں ہو تم جو آپ کو رات کو اس پہر مجھ سے روٹی کھانے کی فرمائش کر رہے؟ 2 بج رہے ہیں رات کے، اب کہاں سے لاؤں روٹی؟ مگر میرا دل کر رہا ہے، ایان نے اپنے چہرے پر بھلا کی معصومیت سجاتے کہا۔
اپنے دل پر کنٹرول کرنا سیکھو، دانین نے غصہ کرتے کہا۔ وہ صرف ڈاکٹر اصغر کے ڈر سے اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ اس دن کے ڈرامے کے بعد وہ اس سے دور نہیں بھاگی تھی، مگر ان کی ان فضول فرمائشوں سے عاجز آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اب یہی کھلا دو، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ کوئی کام شرط کے بغیر بھی کر لیا کرو، دانین نے طنز کرتے پوچھا۔ کل آپ میرے لیے اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر لاؤ گی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھلاؤ گی بھی۔ ایان نے طنز کو نظر انداز کرتے ایک نئی فرمائش کی۔ او ہیلو، بہت ہو گیا، میں یہاں اپنی ہاؤس جاب کرنا آتی ہوں، آپ کی غلامی نہیں۔ آپ میرے مریض ہیں، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غلامی کروں آپ کی۔ دانین کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا اس کی شرط سن کے کہ اب اس کے لیے کھانا بنائے گی اور اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ دانین اتنی نفرت کیوں؟ ایان نے لہجے میں ایسا درد تھا کہ دانین خود تڑپ کر رہ گئی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، دانین نے سوپ کا چمچہ ایان کی طرف بڑھاتے بولا۔ محبت بھی تو نہیں کرتی، ایان نے سوپ کا چمچہ لیتے کہا۔ ہر وقت غصے میں رہتی ہوں، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مجھے شرط نہیں لگانی چاہیے تھی، مگر میں ایسا ہی تھا دانین۔ آج تک کسی نے احساس دلایا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں۔ میں نے زندگی میں صرف نفرت دیکھی ہے، شاید اس لیے میرا وجود بھی نفرت سے سینچا گیا۔ دانین، یاد ہے جب آپ نئی آئی تھی، ایک دن آپ گزر رہی تھی جب درخت کے پاس کھڑے میں سگریٹ پی رہا تھا، تب آپ کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی، میں جھلس کر رہ گیا تھا۔ باقی لوگوں کی نفرت کرتی سمجھ آتی تھی، مگر ایک انجان کو آپ جانتے بھی نہیں، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسی نفرت دیکھ کر میں ضد میں آ گیا تھا۔ ایان یہ کہتے اپنی آنکھ میں آئے آنسو کو روکنے لگا۔ ایک عجیب سا درد تھا اس کی آواز میں، دانین سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سے کیا کہے۔ ایسا درد تھا اس کے لہجے میں کہ دانین اور سوٹ نہیں پلاؤ گی؟ ایک چمچے سے پیٹ نہیں بھرا، ایان نے گمسم بیٹھی دانین سے کہا۔ اوہ سوری، دانین نے اپنی غلطی کا اندازہ ہوتے کہا۔ سوری کس بات پر؟ ایان نے سوپ کو پیتے پوچھا۔ ایان، آپ کی والدہ نہیں آئیں کیا؟ میں نے ان کو نہیں دیکھا یہاں آتے۔ میری ماں، ہاں ہاں، ایان نے کہکا لگایا جس سے اس کے حلق میں سوپ ہونے کی وجہ سے کھانسی شروع ہو گئی۔ ایان سنبھل کے، دانین کو ایان کے پانی کا گلاس آگے کرتے کہا۔ بے دہانی میں پانی پیتے ایان کا ہاتھ دانین کے ہاتھ سے مس ہوا جہاں آج بھی دستانے موجود تھے۔ میری ماں نہیں ہے دانین، وہ مر چکی ہے۔ اوہ آئی ایم سوری، مگر آپ نے اس دن ہمیں میلاد کے لیے کہا تھا۔ وہ دانین نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے پوچھا۔ وہ میری سوتیلی ماں ہے جس سے میرا صرف اتنا رشتہ ہے کہ وہ میرے باپ کی بیوی ہے، بس۔ میں اور نہیں کھاؤں گا، اب مجھے سونا ہے۔ ایان نے سوپ سے بھرا چمچہ پیچھے کرتے کہا، جو بے دہانی میں دانین کے ہاتھ پر گر گیا۔ ایان نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو ماں کے ذکر پر بس تلخ ہو گیا تھا۔ دانین نے پھر کچھ نہیں کہا اور برتن سمیٹنے لگی۔ ایان بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ دانین اپنے خراب ہوئے دستانوں کو دھو کر واپس آئی تو ایان اب بھی ویسے ہی لیٹا تھا، جبکہ اس کا دائیں بازو اس کی آنکھ کے اوپر تھا۔ دانین ہاتھ کو خشک کرتے واپس آ کر چادر جو نیچے گر رہی تھی اس کو اٹھا کر ایان کو دینے لگی تو ایان نے بازو ہٹا کر دانین کے ہاتھوں کو دیکھا جو چادر اس پر دے رہے تھے، کبوتر جیسے سفید ملائم ہاتھ۔ ایان بے خودی کے عالم میں دانین کے ہاتھوں کو پکڑتے دیکھنے لگا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دانین سمجھ ہی نہیں پائی۔ ایان کے لمس کو پا کے دانین نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ وہ اب بھی اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ دانین نے اپنے آپ پر قابو پاتے کہا۔ نہیں، ابھی نیند آنے کی کوشش میں تھا جب آپ کے ان خوبصورت کبوتر جیسے ہاتھوں نے شرارت کر دی۔ اب شاید میں سو نہ پاؤں۔ ایان کے اس طرح اس کی ہاتھ کی تعریف کرنے پر دانین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، جس کا اس کی آنکھوں کی حیا سے لرزتی حالت میں اندازہ ہو رہا تھا۔ دانین کی چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جو ایان بن دیکھے ہی سمجھ گیا تھا۔ تم لڑکیاں اتنا شرماتی کیوں ہو؟ ایان دلچسپی سے دانین کو دیکھتے کہا۔ سو جائے، میں بھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کہہ کر دانین وہاں رکی نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے ایان کو کچھ بھی کیوں نہیں کہا، اور وہ کیوں اس کی تیمہ داری میں لگی۔ وہ کیوں بھول گئی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور وہ جو آج ایان نے بتایا، کیوں اس کے دل نے اسے سچ ماننے پر تل گیا۔ وہ ایک نامحرم ہے، اسے اس طرح کے پاس نہیں رکنا چاہیے تھا۔ وہ کل ڈاکٹر کو بول دے گی جس حجاب کا اس نے اتنا خیال رکھا، آج اس نے اس میں بھی خیانت کر دی تھی۔ اسے لگا تھا ایان سو چکا ہے، جب تک اٹھے گا وہ دوبارہ دستانے پہن لے گی، مگر دانین کو رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں لاپرواہی کی۔ آج عید کا دن تھا۔ دانین آج اسپتال نہیں آئی تھی، مگر اسے اب ایان کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے میڈیسن نہیں لگواتا تھا، مگر وہ آج کے دن اسپتال نہیں جا سکتی تھی، ورنہ سمینہ تائی پورے خاندان میں شور ڈال دیتی کہ اس کے ہونے والی بہو کسی کی بات نہیں مانتی اور عید کے دن بھی گھر سے باہر گزارتی۔ ایان جانتا تھا دانین نہیں آئے گی، اور آج اس نے کوئی ضد بھی نہیں کی تھی، وہ تو بس اس کی خوشی چاہتا تھا، مگر پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں تنگ تھا اور کب اس کی سنتا تھا۔
عید مبارک۔ میرے دوست ساجد نے پاس آتے ایان کو گلے ملتے اسے مبارکباد دی تھی۔ خیر مبارک، تجھے بھی مبارک ہو ایان، تجھے دیکھو تجھ سے کون ملنے آیا ہے، ساجد نے کہتے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں فیصل اور اسد کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو ان کمینوں کو دل کر گیا میرے پاس آنے کا؟ ایان نے بدلے ہوئے انداز کو دیکھتے سب خوش ہو گئے تھے اور تینوں دوست اس کے گلے ملنے کے بعد باتیں کرنے لگے۔ معاف کرنا یار، ہم تیرے غصے سے ڈر گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ چھوڑ بھول جاؤ، ایان نے فیصل کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا، اور اب وہ کسی پر بھی غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واقعی محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور یہ تو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ آج اگر کوئی ایان احمد کو دیکھتا تو اسے واقعی محبت کی اس منطق پر یقین آ جاتا۔ سارا دن ساتھ گزار کر فیصل اور اسد چلے گئے مگر ساجد ایان کے پاس ہی رک گیا تھا اور اب اسے اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے تھے۔ وہ پہلی عید تھی جس پر وہ موجود نہیں تھے اور دانین کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب کے بغیر رہنے کی عادی نہیں تھی اور جب بھی وہ کہیں چلے جاتے وہ ایسے ہی بے چین رہتی تھی۔ اب بھی وہ بور ہوتی لاؤنج میں آئی تھی کہ رانیہ کی کال آ گئی۔ دانین بیٹا سنو، عالیہ بیگم نے لاؤنج میں بیٹھی دانین کو پکارا جو رانیہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جی ماما، دانین نے فون بند کرتے انہیں بتا دیکھ کے کہا۔ بیٹا ایسا کرو، یہ بریانی دے آؤ، حذیفہ کو دے آؤ، اسے میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے نا۔ صبح بھی آیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ چچی بریانی بنا کر کھلانا، میں خاص اس کے لیے بنائی ہے۔ ماما آپ ان کے فون کریں، وہ یہیں آ جاتے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ بیٹا میں نے کیا تھا فون، اس کا نمبر بند آ رہا تھا، تم جاؤ جا کے اس کو بریانی دے آؤ، ایسے تو تمہارے پاپا کی غیر موجودگی میں وہ نہیں آتا۔ ماما میں جاؤں؟ میرا مطلب وہ برا نہ مان جائیں۔ دانین نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا جس پر انہوں نے دانین کو ایان کے بارے میں جب سے اس نے ایان کے بارے میں غلط کہا تھا اس کے بعد وہ حذیفہ کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ آتا تو دانین وہ بھی نہیں آتا تھا، وہاں سے کہیں اور چلی جاتی۔ اگر وہ آتا تو دانین وہاں سے کہیں اور چلی جاتی، جبکہ حذیفہ تو خود دانین کو نہیں بلاتا تھا۔ کیا رشتہ تھا دونوں کا؟ دانین نے دل میں سوچا۔ دیکھو بیٹا، آپ اس کی فرسٹ کزن بھی تو ہو، وہ کیوں برا منائے گا؟ پھر آپ کا اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر کیسی جھجک؟ ماما مگر دانین نے کچھ کہنا چاہا جس پر عالیہ بیگم نے ٹوکتے کہا، کیا مگر جاؤ شاباش دے کر آؤ اور اچھے سے بات کرنا، جلدی جاؤ، یہیں ٹھنڈی کرو گی کیا؟ جی وہ کہتے ہی ٹرے پکڑے تایا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی جو کہ ان کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ دونوں گھر باہر سے الگ دکھائی دیتے تھے مگر بنگلے کے پیچھے موجود لان دونوں کا سانجا تھا اور اس کو مکمل چار دیواری سے کور کیا گیا تھا۔ اسی میں ایک پچھلا دروازہ کھلتا تھا جس سے دونوں فیملیز ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ابھی بھی دانین اسی رستے سے بریانی دینے گئی تھی مگر وہ دروازہ بند تھا۔ دانین کو حیرت ہوئی کیونکہ ایسے دن کے وقت دروازہ بند نہیں کرتے تھے، تائی اماں سے رات کے وقت ہی بند کیا جاتا تھا اور آج ساجدہ ماسی دروازہ کھولنا بھول گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتی اندر آئی اور مکمل حجاب کرتی باہر کے دروازے سے چلی گئی کیونکہ ماما کے لاڈلے کو بریانی جو دینی تھی۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں حذیفہ اس کا یوں آنا پسند بھی کرے گا کہ یا نہیں، یا اللہ وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ دانین نے دل ہی دل میں دعا کی۔ دانین نے گھر میں ایک خاموشی سی محسوس کی، شاید گھر پر نہیں ہو، مگر گیٹ کے داخل ہوتی پہلی نظر جس چیز پر پڑی تھی وہ حذیفہ کی گاڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔ چل دانی بیٹا، آج تو یہ بریانی ان کو دے کر ہی آنا ہے۔ کوئی نہیں، میں تائی اماں کو پکڑا کر آ جاؤں گی۔ ٹرے کو کور کرتی دانین نے دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتے کہا اور خود حذیفہ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ شخص تھا جس سے اس نے اپنے باپ کے بعد مان کرتی تھی، جس پر اسے خود سے بھی زیادہ یقین تھا مگر جس پر رشتہ پکا ہوا تھا۔ جب سے رشتہ پکا ہوا تھا حذیفہ سے تعلق اچھے ہونے کے بجائے ہر ملاقات میں کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا، اس لیے اب وہ اس کے سامنے کرنے سے ڈرتی تھی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا ملا۔ وہ ہمت کر کے آ تو گئی تھی مگر گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ دانین نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اب یہاں تو کوئی نہیں، لگتا ہے تائی لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں، اب کیا کروں، کس کو دوں؟ دانین نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھتے سوچا۔ تبھی حذیفہ کے کمرے سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے تائی امی بھی ادھر ہی ہیں، دانین سوچتے ہوئے حذیفہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے حذیفہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج عید کا دن تھا، شاید حذیفہ اس سے اچھے سے بات کر لے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں مگن دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک اپنا نام سنتے اس کے قدم وہیں ادھ کھلے دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ ہاں بیبی، تجھے کیا لگتا ہے مجھے اس مغرور دانین سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو میں اپنے ابو کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاچا کی ساری جائیداد کسی اور کے ہاتھ کیوں جائے؟ وہ نتالیہ کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولا۔ چاچا کی اس با پردہ پینڈو بیٹی سے شادی تو صرف اس کی جائیداد کی جزائد تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ حذیفہ اندر موجود لڑکی جو کہ بہت ہی
ہی غلیظ لباس میں موجود تھی سے کہہ رہا تھا کہ دانین کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حذیفہ نہیں جسے وہ آج تک سب سے آئیڈیل مانتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس کے لہجے میں موجود اپنے لیے نفرت دیکھ کر دانین کا دل ایک دم سے رکا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہی دیوار کو مضبوطی سے تھاما۔ ہاں لڑکی نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، جس پر حذیفہ نے کہکا لگایا، ارے نتالیہ میری جان، میں تو صرف تمہارا ہوں اور وہ تو سونے کی چڑیا ہے۔ ایک بار اس کے گھر میں اس گھر میں آنے دو، اس کی ساری اکڑنا نکال کے رکھ دی تو پھر کہنا یہ تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، میری دسترس میں آ جائے۔ اس کی اکڑنا نکال کے رکھ دی، پھر کہنا یہ تو میں تمہارے اچھے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں جانم۔ حذیفہ نے لڑکی کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کہا، اور وہ ابھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر دانین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ کمرے میں موجود تھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دانین واپس پلٹ آئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید وہاں کھڑی ہو سکے۔ اس کی محبت کا، اس کے مجازی خطا کا بت ٹوٹ کر پاش ہو گیا تھا، مگر آنے سے پہلے وہ بریانی کی ٹرے لاؤنج میں رکھنا نہیں بھولی تھی۔ وہ گھر آئی تو شکر ہے کسی نے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حذیفہ کی باتیں اسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دانین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور وہیں بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اس کی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں ہی بند سا گیا تھا۔ وہ وہیں ڈھیسی گئی تھی، تبھی دانین کے کانوں میں ایک اور آواز گونجی تھی، میں کیا ہوں کیا کرتا ہوں اس کا بڑا پتہ ہے۔ جا کر محترمہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، دین کا ٹھیکہ تو آپ کے گھر والوں نے اٹھا رکھا ہے۔ میں جیسا بھی ہوں سب کے سامنے ہوں، جا کر اپنے اس حذیفہ کا بھی پتہ کر لو۔ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس دیندار نے نہ کیا ہو۔ تو کیا ایان جانتا تھا حذیفہ کی حقیقت؟ وہ مجھے اس بات کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید مجھے یہ حذیفہ پر یقین اتنا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہتا پر میں نہیں سنتی، مگر آج جو بھی کچھ سنا وہ خود حذیفہ کی اپنی زبان سے سنا تھا اور دیکھا تھا۔ دانین کو یاد آیا ایان نے اسے فلیش دی تھی، مگر اس نے وہ دیکھی تک نہیں تھی۔ اسے تو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ فلیش کا آج بھی اگر خود حذیفہ کی بات نہ سن لیتی تو یہ یاد ہی نہ آتا۔ دانین جلدی سے اٹھ کر وہ فلیش ڈھونڈنے لگی۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ ایان حذیفہ کے بارے میں ایسا کیا جانتا تھا کہ جو وہ اسے یہ کہہ کر گیا تھا؟ حیرت کی بات تھی، آج دانین کو رونا نہیں آیا تھا۔ وہ روئی نہیں تھی مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بچ جانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس کی طرح کوئی اور بھی ہوتا کیسے یقین کرتا کہ حذیفہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ سب تو اسے بہت نیک اور باوقار سمجھتے تھے، اس لیے اب ضروری تھا اس فلیش کا مل جانا۔ ادھر ادھر دیکھتے اچانک دانین کو اپنے بیگ کا خیال آیا۔ اس دن اس کے پاس بلو کلر کا بیگ تھا، شاید اس نے اس دن غیر ارادی طور پر اس میں رکھ دی ہو۔ خیال آتے ہی دانین نے جلدی سے وارڈروب سے بیگ نکالا تو اس کے اندر فلیش موجود تھی۔ ہاتھ میں فلیش پکڑے ایک بار پھر حذیفہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ آنسو اب کی بار بند توڑ کر اس کے رخسار کو بھگو گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی آ جائے مجھے اس کو چیک کر لینا چاہیے، دانین نے سوچتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اپنا لیپ ٹاپ نکال کر آن کرنے لگی۔ فلیش لگاتے دانین کا دماغ پھٹنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس میں بہت سی ویڈیوز اور آڈیوز کالز موجود تھیں، اس کے علاوہ بہت سی تصویریں جس میں حذیفہ کے چہرے پر داڑھی موجود نہیں تھی۔ دانین نے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہونے لگا تو وہ لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش کو محفوظ جگہ رکھ کر بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ مرتضیٰ صاحب دبئی گئے ہوئے تھے اور دانین کو ان کے آنے تک انتظار کرنا تھا۔ اس نے اللہ کو یاد کرتے آنکھیں موند لی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیسا ہے میرا دوست؟ آج بہت خوش ہے، ساجد نے ایان کو اکیلے بیٹھتے ہنستے دیکھ کر کہا۔ وہ اسے ابھی اسد اور فیصل کو رخصت کر کے واپس آیا تھا جب ایان اپنے ہاتھوں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا؟ ایان نے ساجد کو دیکھتے جواب دیا۔ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیوں یہ ہسپتال میں پڑا ہے؟ چل گھر چلتے، ساجد نے ایان سے دل کی بات کہی۔ گھر بھی چلے جائیں گے، ابھی ٹھیک تو ہونے دے، ایان نے پیچھے ٹیک لگاتے کہا۔ ایان میری بات سمجھ سے باہر ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ اب تم ٹھیک ہو، گھر جا سکتے ہو، پھر بھی تم یہاں پر ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہو، عید کے دن بھی یہاں ہو، اتنا پسند آیا ہے کیا؟ ہائے تو کیا جانے ہم کس مرض میں مبتلا ہو کے یہاں پڑے ہیں، ایان نے دل پر ہاتھ رکھتے ایک ادا سے جواب دیا جس پر ساجد صرف ہنس کر رہ گیا۔ تو ایان احمد جو کہ محبت کو مذاق سمجھتے تھے، ایک کھیل سمجھتے تھے، اب اس کے عشق میں پورے کے پورے مجنوں بن گئے ہیں، ساجد نے ایان کو گھورتے کہا۔ ہاں بس یار دیکھ لے، ایان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ واقعی آج بہت خوش تھا۔ ویسے ہے کہاں وہ تمہاری لیلا؟ ساجد نے دانین کو نہ پا کر پوچھا۔ وہ آج نہیں آئی، عید ہے نا، گھر ہوگی، ایان نے سوچتے کہا۔ عید
کی وش نہیں کی تم نے؟ ساجد نے خیال آتے پوچھا۔ او یار، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، ایان ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ ابھی کرتا ہوں۔ ایان سدھر جا، وہ انگیج ہے۔ ساجد نے ایان کو دانین اور حذیفہ کے رشتے کا یاد کروا کر باور کروایا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ابھی کل ہی اسے رانیہ نے بتایا تھا کہ دانین بچپن سے حذیفہ کو پسند کرتی ہے اور اس کا آئیڈیل ہے، تبھی اسے ایان کی فکر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان اس معاملے میں سنجیدہ ہے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی خواب دیکھے۔ ان کو ایک ٹیکسٹ بھیج رہا تھا جب ساجد کی بات پر اسے دیکھا۔ دیکھ ایان، وہ کسی اور کی، حذیفہ اس کے قابل نہیں ہے۔ ایان ساجد کی بات کاٹ کر جواب دیا، اور اس کے قابل ہے یا نہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے، تجھے نہیں۔ تم نے اسے حذیفہ کی سچائی بتائی تھی نا؟ کیا ہوا؟ کیا چھوڑ دیا اس نے؟ نہیں نا۔ دیکھ یار، کیوں خود کو ایک طرفہ محبت کی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے؟ چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ نہیں ساجد، میں اس سے دور نہیں جا سکتا، وہ میری بس میں نہیں ہے۔ اس کو اپنے سامنے نہ پا کر میری جان نکلنے لگتی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے یہ سانس چلتی ہے اس کو دیکھ کر ہے۔ دل کو چین آتا ہے اس کی دوری پر دل کو چین کب آتا ہے اس کی دوری پر؟ میں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے رہوں گا۔ ایان اپنی کیفیت بتاتے خود سے عزم کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی، اس کی نیت کی اٹل ہونے کی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایان، ساجد پلیز کچھ مت کہو۔ ایان نے ہاتھ اٹھا کر ساجد کو بولنے سے روکا کہ میں بہت خوش ہوں، آج مجھے خوش رہ لینے دو۔ مگر ایان، میں نے کہا نا ساجد، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ایان نے تلخی سے کہا۔ وہ سچ سننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے جینا چاہا تھا، تو کیسے پیچھے ہٹ جائے اس سے؟ تجھے پتا ہے ساجد، اب ان ہاتھوں نے دانین کے سفید کبوتر سے بھی نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایان نے اپنے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کرتے کہا۔ کیا تم نے مس پردہ کے ہاتھ دیکھے؟ مگر وہ تو دستانے پہنے رکھتی ہے۔ ہاں بالکل، اس کے دستانے پر سوپ گر گیا تھا تو وہ سمجھی میں سو چکا ہوں، تب اس نے دستانے اتار دیے، وہ خراب ہو چکے تھے۔ وہ مجھے چادر دینے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ دیکھ لیے، بہت پیارے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے تھام لیے تھے۔ یہ بات بتاتے ایان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا بچے کو اپنا کھویا ہوا کوئی کھلونا مل جائے تو اس کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ساجد نے دل میں ایان کے لیے دعا کی تھی۔ پھر دانین نے کچھ نہیں کہا؟ ساجد نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں یار، سب اتنا اچانک ہوا، نہ میں خود سمجھ پایا نہ وہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اسے دیکھتے یار میں خود بے خود ہونے لگتا ہوں۔ واہ یار، چہرہ نہ صحیح ہاتھ تو دیکھ ہی لیے۔ ہاں، ساجد کے انداز پر ایان نے کہکا لگایا۔ دانین سونے کی کوشش میں تھی جب پاس موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ دانین نے اٹھا کر دیکھا تو ایان کا نام جگمگا رہا تھا۔ دانین کھول کر پڑھنے لگی۔ جناب کے رخ روشن کی دید ہو جائے، ہم سیاہ نصیبوں کی بھی عید ہو جائے۔ ایک شعر میں ایان نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ دانین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پل بھر میں غائب بھی ہو گئی۔ عجیب شخص تھا، اسے آج تک کتنا برا سمجھتی آئی تھی، مگر اس نے جو کیا سامنے کیا، اور حذیفہ جسے اس نے بچپن سے جانا، اس کا اصل چہرہ وہ کبھی بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ دانین افسردگی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نیند تو ویسے بھی اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ سامنے حذیفہ کے کمرے میں سے روشنی اب بھی آ رہی تھی، شاید وہ لوگ اب بھی کمرے میں موجود ہوں۔ وہ سوچتے ہی دانین کو ایک دم ماحول میں گھٹن ہونے لگی، تو وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر وضو کرنے چلی گئی، اور جانتی تھی اسے سکون نماز میں ہی ملے گا، اس لیے وہ نوافل پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ عالیہ بیگم دانین کی کافی دیر سے باہر نہ آنے پر حیران ہوتی اسے کمرے میں گئیں۔ اندر اندھیرے نے استقبال کیا، جبکہ وہ بچپن سے اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ پھر آج کیسے لائٹ بند کیے لیٹی تھی؟ عالیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ جلائی، کمرہ روشن ہوتے ہی عالیہ بیگم نے دانین کے بستر پر بے سدھ پڑے دیکھا تو حیران ہوتے بولی۔ دانین بیٹا اٹھو، ابھی تک سو رہی ہو آپ؟ پاس آ کر بیٹھتے سائڈ ٹیبل پر بیٹھتے دانین کو اٹھانا چاہا تو اس کو بازو بخار سے تپ رہا تھا۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ دانین کو چھونے پر انہوں نے طبیعت کا اندازہ ہوا۔ دانین اٹھو بیٹا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں ٹھیک ہوں ماما، دانین نے نقاہت بھری آواز میں ماں کو تسلی دینی چاہی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ کیا ٹھیک ہو آپ؟ چلیں اٹھیں، ناشتہ کریں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار ہے، میں میڈیسن لے لوں گی، آپ فکر نہ کریں، مجھے بس آرام کرنا ہے۔ اچھا چلو آپ آرام کرو، میں دودھ گرم کر کے بھیجتی ہوں، آپ پی لینا، پھر میڈیسن لینا۔ اوکے جی ماما، دانین نے آنکھ بند کرتے جواب دیا۔ ایان کو امید تھی کہ دانین آج ضرور آ جائے گی، مگر دانین آج بھی نہیں آئی، تو نہ ہی اس نے ایان کے کل والے میسج کا رپلائی کیا تھا۔ اس کو غصہ آنے لگا تھا، آخر وہ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ جان بوجھ کر مجھے اذیت دے رہی ہے ایسا؟ تو پھر ایسا صحیح۔ وہ بیٹھا بھی سوچ رہا تھا جب رانی اور ساجد کمرے میں آئے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آ گئی بھائی کی یاد آپ کو؟ ایان نے طنز کرتے کہا۔ معاف کرنا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کل عید کا دن تھا، بہت مصروفیت تھی، ہم آپ کے دوست تو آج بھی مصروف ہیں۔
آپ کی دوست تو آج بھی مصروف ہے۔ ایان نے تنزیہ کہا نہیں بھائی وہ مصروف نہیں، بیمار ہے۔ رانیہ نے دانین کی طبیعت کے بارے میں بتاتے کہا کیا ہوا اس کو؟ ایک دم سیدھے ہوتے بیٹھتے ایان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے اس کو کال کی تھی یہی آنے کے سلسلے میں، تو کال اس کی امی نے اٹھائی۔ انہوں نے بتایا کہ دانین کو بہت ٹیمپریچر ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے میڈیسن دے کر گئی ہے، وہ ابھی سو رہی ہے۔ وہ آنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے زبردستی روکا کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اوہ، تو تم اس کی خیریت پوچھنے لازمی جانا؟ ایان نے رانیہ کو نیا حکم صادر کیا۔ جی میں یہاں سے واپسی پر جاؤں گی، اس کی طرف ساجد کی ڈیوٹی تھی اس لیے وہ مل کر ہی چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر رانیہ آپ کو ڈاکٹر اصغر بلا رہے ہیں، وارڈ بوائے نے آتے اطلاع دی آ رہی ہوں کہتی رانیہ نے ایان سے بھی اجازت لی۔ بھائی آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر کی بات سنوں۔ ضرور، ایان نے کچھ سوچتے ہوئے ایک لفظ میں جواب دیا۔ رانیہ چلی گئی تھی۔ ایان نے بے چین ہوتے فون اٹھایا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ دانین آج وہ جان بوجھ کر اس سے دور رہنے کے لیے نہیں آئی، وہ خود کو پھر سے زخم دے گا جس سے وہ ضرور آئے گی، مگر اب اس کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا کروں، کال کروں یا نہیں؟ ایان نے فون ہاتھ میں پکڑے سوچا اسے فون کرنا چاہیے کہ نہیں۔ نہیں میں فون نہیں کروں گا، اس کی جگہ کسی اور نے اٹھا لیا تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ایان نے سوچتے فون سائڈ پر رکھ دیا، اسے اب اس کے اسپتال آنے کا ہی انتظار کرنا تھا۔ رانیہ نے بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی بہت سخت ہے اس معاملے میں، پھر اس کے سامنے ہی تو حذیفہ نے کیسے دانین پر غصہ کیا تھا اس سے بات کرنے پر، اس لیے وہ دانین سے اب کوئی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج عید گزرے بھی 4 دن ہو گئے تھے مگر دانین کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ اسپتال نہیں آئی تھی۔ ایان کو اب لگنے لگا تھا وہ بیمار نہیں ہے، جان بوجھ کر اس سے دور رہ رہی ہے، اس لیے اس نے اس کو بلانے کے لیے وہی کیا جس پر دانین کو آنا ہی بنتا تھا۔ دانین کی طبیعت ابھی سنبھلی تھی، تایا تائی خود حذیفہ آ کر اس کی طبیعت معلوم کر کے گئے تھے، مگر دانین نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا ایان اندر کیا چل رہا تھا، کیوں وہ اس حال میں پہنچ گئی تھی، اسے بس اپنے بابا کا آنے کا انتظار تھا جو کہ ابھی بھی دبئی میں ہی تھے۔ آج بھی حذیفہ ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تو وہ لان میں بیٹھی پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہی وہ باہر سیر کرنے کی غرض سے آئی تھی، کمزوری ہونے کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا کہ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو دانین؟ حذیفہ نے دانین کو دیکھتے سلام کر کے خیریت دریافت کی، مگر دانین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے آج اپنے سامنے کھڑے اس شخص سے گھن آ رہی تھی، کیسے اس نے 2 بار اس کی عزت کو بے مول کر دیا تھا جبکہ خود اس کا اپنا وجود کسی بھی صورت عزت کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ دانین، حذیفہ نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ وہ یہاں اپنی ماں کے بار بار زور دینے پر آیا تھا مگر آج دانین کے اس رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، حذیفہ کو نخرے دکھا رہی ہے۔ ارے بیٹا آپ کب آئے؟ عالیہ بیگم ابھی جو دانین کے لیے چائے بنا کر لائی تھی سامنے بیٹھے حذیفہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی چاچی میں ابھی آیا تھا، سوچا آفس جانے سے پہلے دانین کی خیریت معلوم کر لوں۔ حذیفہ نے دانین کو دیکھتے کہا ماما میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ دانین نے اٹھ کر ماں کو کہا۔ وہ اس شخص کو مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ارے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، حذیفہ آپ کے لیے آیا ہے۔ عالیہ بیگم نے دانین کو اٹھتے دیکھا تو جلدی سے بولا نہیں، انہیں ہونے والے داماد کا خیال تھا۔ ماما میں بی بی جی آپ کا فون بج رہا ہے آپ کے کمرے میں۔ دانین نے درمیان میں بات درمیان میں ہی رہ گئی جب ملازمہ نے اس کو فون لا کر اس کو دیتے کہا اچھا کال پھر سے آنے لگی تھی۔ اسکرین پر اسپتال کا نمبر دیکھ کر دانین نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر دانین بات کر رہی ہیں؟ کال کرنے والے نے پوچھا۔ جی میں دانین بات کر رہی ہوں، خیریت؟ جی وہ روم نمبر 2 کے مریض نے اپنے زخم کو بلیڈ سے پکڑ کر کرید دیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ کسی سے بھی میڈیسن نہیں لگوا رہے۔ ڈاکٹر اصغر نے بولا ہے اب جلدی اسپتال پہنچے، ڈاکٹر مریض کی جان کو خطرہ ہے۔ کب ہوا یہ سب؟ دانین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ابھی 1 گھنٹہ پہلے۔ 1 گھنٹہ پہلے اور آپ مجھے اب کال کر رہے ہیں؟ جی معاف کریے گا، ابھی ڈاکٹر نے کہا تو کال کیا، آپ جلدی پہنچے۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کیا ہوا دانین بیٹا؟ عالیہ بیگم اور حذیفہ جو پاس بیٹھے دانین کو یوں فون پر کسی سے بات کرتے دیکھ رہے تھے اندازہ لگا چکے تھے کہ کچھ غلط ہوا ہے، تبھی پوچھا مما وہ دانین کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ پریشان کھڑی دانین کو دیکھ کر عالیہ بیگم نے پوچھا مما ایمرجنسی ہے، مجھے اسپتال جانا ہے ابھی، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ تو آرام کرنے جا رہی تھیں کمرے میں۔ حذیفہ نے اپنا لہجہ نرم رکھتے کہا جبکہ اس کو غصہ آ رہا تھا جو اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے آرام کرنے جا رہی تھی۔ اب ایک کال پر اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب کہاں گئی آپ کی بیماری؟ مریض کی جان میری طبیعت سے زیادہ ضروری ہے، دانین نے غصے سے جواب دیا۔ اسپتال میں وہ اور بھی تو ڈاکٹر ہوں گے، آپ اکیلی تو نہیں ہیں، ویسے بھی ابھی آپ کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں۔ حذیفہ نے طنز کیا، اب کہ اس کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ مما میں شام میں آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ دانین نے حذیفہ کے سوال کو جواب دینے کے بجائے ماں کو بتایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتی اپنا گاؤن پہننے چلی گئی۔ اپنے کام کے معاملے میں ایسے ہی ہے کچھ، اب خراب بیماری کی وجہ سے
چڑچڑا کیا ہوا ہے۔ اس کے بابا یہاں ہوتے تو اور بات تھی، ان کی غیر موجودگی نے اس کو اور بھی بیمار کر دیا۔ عالیہ بیگم نے بیٹی کا رویہ محسوس کرتے حذیفہ کے سامنے شرمندہ ہوتے بیٹی کا بھرم رکھنا چاہا۔ جی چچی میں بھی چلتا ہوں آفس، یہ کہتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اپنی ماں کے کہنے پر یہاں آیا۔ اگر اسے اب اس کے باپ کی دولت نہ چاہیے ہوتی تو منہ توڑ کے رکھ دیتا ایسی بات کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا میں نہیں لگواؤں گا دوائی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دانین نے آتے ہی غصے سے پوچھا۔ بہت سے لوگ وہاں اکٹھے تھے، جیسے وارڈ بوائے باہر جانے کے لیے بول رہا تھا۔ اندر ڈاکٹرز کا عملہ ایان کو سمجھانے میں لگا تھا، مگر ایان ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی بلیڈ تھی اور وہ اس کو پاس آنے سے روکتے ہوئے تھا۔ دو نرس اور وارڈ بوائے پاس کھڑے اس کو انجیکشن لگانے کی کوشش میں تھے تاکہ بعد میں اس کے رستے زخم کو دیکھ سکیں، مگر وہ ہاتھ میں بلیڈ پکڑے ان کو پاس آنے سے روک رہا تھا۔ ایان کی حالت غیر ہوتی ہوئی مسکرا کر دانین کو طرف دیکھا۔ دانین نے آتے نرس پیچھے ہو گئی۔ ڈاکٹر یہ اپنا زخم صاف نہیں کروا رہے، اب جاؤ یہاں سے، آپ جاؤ یہاں سے۔ دانین نے ان کو جانے کا کہا، وہ خود آگے بڑھ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا، جس پر ایان نے بنا کچھ کہے بلیڈ رکھ دیا۔ پیچھے سے ایک نرس دوسری سے کہنے لگی، آ گئی مجنوں کی لیلا، چلو تھکا کے رکھ دیا ہمیں۔ دانین اس کی بات سن چکی تھی مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنے سامنے لیٹے شخص سے بات کرنا تھی۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کیا ملتا ہے وہ یہ سب کر کے؟ وہ پوچھ سکتی ہوں اس زخم کو تازہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دانین نے سامنے لیٹے شخص سے کہا جو تکلیف سے دو چار بھی مسکرا رہا تھا۔ دانین حیران تھی، اسے خود کو تکلیف دے کر ایسا سکون ملتا تھا، اب بھی تکلیف سے زیادہ چہرے پر سکون رقم تھا۔ آپ کا دیدار ملتا ہے نا؟ ایان نقاہت بھری آواز میں ایک معصومانہ سا جواب دیا، جس پر دانین کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایان کا کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش میں تھا۔ کیسی تھی یہ محبت، کیسا جنون تھا؟ دانین نے ایک نرس کی مدد سے زخم صاف کرنا شروع کیا تو ایان نے بھی آنکھیں موند لیں۔ کیا ایان اب بے ہوش ہو چکا تھا؟ کافی خون بہہ چکا تھا۔ ساجد کو خون کی انتظام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر اصغر کی زیر نگرانی میں ایان کا علاج شروع کیا گیا۔ بہت مشکل سے پہلا زخم بھرا تھا، پھر بلیڈ سے اس کو دوبارہ کریت دیا گیا۔ گوشت میں جگہ جگہ بلیڈ لگا تھا، جس سے خون بہت بہہ گیا تھا۔ اوپر سے اس کا کسی کو زخم کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا، جس کا اچھا خاصے مقدار میں خون ضائع ہو چکا تھا۔ اب اس کی حالت ایسی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہوش میں آئے گا کہ نہیں۔ ساجد، رانیہ، اسد، فیصل اور غلام بابا سب اسپتال کے آئی سی یو میں لیٹے شخص کے لیے دعا گو تھے، مگر وہ ساری دنیا سے بے نیاز سو رہا تھا۔ اب تک خون کی 3 بوتلیں لگ چکی تھیں، مگر ایان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا خون زیادہ بہنے سے اور دماغی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جب تک ہوش نہیں آ جاتا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دانین کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ پہلے ہی بیماری سے اٹھی تھی، پھر اوپر سے ایان کی اس حرکت نے دانین کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی۔ سارے راستے بھی دانین ایان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دانین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایان نے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، ہر کوئی اسے ایک ہی موضوع پر بات کر رہا تھا، مگر گھر آ کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ بار بار دھیان ایان کی طرف جا رہا تھا۔ دانین کو رونے آنے لگا۔ وہ ہمیشہ یکسوئی سے نماز پڑھتی تھی، مگر آج اس سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ! اس نے ہاتھ اٹھاتے اللہ کو پکارا۔ اس کا پورا وجود عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ آج پہلی بار دانین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ سے کیا بات کرے۔ وہ شخص آج جیسے اس کی اور اللہ کی دوستی کے درمیان آ گیا ہو۔ دانین اپنے چہرے کو ہاتھوں سے بنے پیالے میں چھپا کر رو رہی تھی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا اللہ کو منانے کا۔ یوں ہی روتے دانین کو 1 آدھ گھنٹہ ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ حذیفہ کی اصلیت جان کر اس کی بے وفائی پر رو رہی یا ایان کی اس حالت پر جو پوری دنیا سے بے خبر ہو کے بے ہوش پڑا تھا، جسے نہ اپنی فکر تھی اور نہ ہی دانین کی عزت کی۔ اللہ تم تو جانتے ہو نا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اللہ میں نے تو آج تک صرف تجھ سے عزت کی زندگی اور عزت کی ہی موت مانگی، اس کے سوا کچھ نہیں مانگا، اور مجھے یقین ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، مگر آج میں ہار گئی۔ آج میں آپ سے ایک نامحرم کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہی شخص جو پوری دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتا تھا، میں اس کی زندگی کے لیے سوال لیے کھڑی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال، مجھے معاف کر دے۔ اور ایان کو بھی۔ دانین انجانے میں ہی ایان کے لیے دعا گو تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دانین کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے سکون اللہ سے بات کر کے ملا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ جائے نماز کو تہہ لگاتی باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے دانین گھر کے پچھلے
نچلے لون میں آ گئی تھی۔ وہ جب اداس ہوتی تھی تو گھر کے اس حصے میں چلی آتی تھی۔ یہاں لگے پودوں سے دانین کو محبت تھی، وہ ہمیشہ ان کے پاس آ کر سکون محسوس کرتی۔ درخت کے نیچے لکڑی کا بنا ایک خوبصورت گول جھولا تھا جو مرتضیٰ صاحب نے خاص دانین کے لیے بنوایا تھا۔ دانین کو جھولے پر بیٹھتے مرتضیٰ صاحب کی یاد آ گئی۔ وہ پہلی بار ہوا تھا جب سننے کو مرتضیٰ صاحب پاس نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا عرصے کے لیے چلے گئے تھے، اسے ان کی ضرورت تھی۔ صبح بھی کال کرتے دانین کو پریشان لگے تھے، ایسے میں وہ اپنی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر وہ تھے بھی گھر سے دور۔ دانین نے آنکھیں بند کرتے جھولے کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایک بار پھر دانین کے دماغ میں انہی سوچوں میں گم ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا آج وہ اس سے دو ٹوک بات کرے گی، اس کی پٹی نہیں کرے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ وہ تو سمجھی تھی معمولی سی چوٹ لگی ہوگی جسے ایک بار پہلے کر چکا تھا، مگر اب کی بار تو اس نے حد کر دی تھی۔ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف حذیفہ تھا جسے اس نے سب سے زیادہ عزت دی تھی اور وہ اس کی جائیداد کے پیچھے تھا، اور دوسری طرف یہ انسان تھا جو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ہر بار دور ہونے پر نقصان پہنچا لیتا تھا، جیسے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیسا انسان ہے یہ، وہ خود کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ایان کی اس کی ضد کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے دوں گی، ہرگز نہیں۔ دانین نے سوچتے ایک مبہم ارادہ کیا۔ دانین سوچ چکی تھی وہ ان دونوں کی زندگی سے نکل جائے گی۔ حذیفہ جیسے منافق انسان کے ساتھ وہ زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اور آئی سی یو میں پڑے اس شخص کی وجہ سے وہ پورے ہسپتال میں بدنام ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات ہسپتال سے باہر نکلے اور اس کی عزت مٹی میں مل جائے۔ وہ یہ بھی کبھی برداشت نہیں کرے گی اس کو کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے بدنام کیا جائے۔ اس کے باپ کی کوئی بات سننی پڑے، وہ اپنے باپ کا مان تھی اور ان کی عزت کی محافظ رہی تھی، تو اب کیسے کسی کو بدنام کرنے کا حق دے سکتی تھی؟ اب نہیں، میں دانین مرتضیٰ اب اپنا اور تماشا نہیں بننے دوں گی ان دو مردوں کو۔ دانین نے دل میں ارادہ کرتے خود کو مضبوط کیا۔ پتہ ہے رانیہ، ایان نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے، وہ بہت معصوم ہے، بس زندگی نے کبھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہسپتال میں وارڈ کی طرف دیکھتے سیڑھیوں پہ بیٹھے ساجد نے رانیہ کو بتایا وہ دونوں ابھی ایان کو دیکھ کر آ رہے تھے جو کل سے بے ہوش پڑا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے بھائی کے ساتھ؟ رانیہ نے دکھ سے پوچھا۔ وہ دونوں ایان کے بارے میں بات کر رہے تھے جب دانین نے وہاں سے گزرتے ایان کا نام سنا۔ ایان اپنا آپ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، اسے آج تک زندگی میں کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پیار نہیں ملا۔ کیسا پیار؟ رانیہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ پیار کیسا ہوتا ہے پاگل؟ ساجد نے رانیہ کی اس بے وقوفانہ سوال پر ہنس کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے بھائی کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے جو نہیں ملی، جو ایسے ہو گئے۔ رانیہ نے وضاحت کی۔ نہیں، میں رشتوں میں جو پیار ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ضروری تو نہیں پیار وہی ہوتا ہے جو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ہو۔ انسان تو ہمیشہ سے پیار کا بھوکا رہا ہے، اور ایک انسان کی سب سے زیادہ پیار اس کی فیملی، اس کی ماں بہن بھائی سے ملتا ہے، مگر آج تک اسے صرف یہ بتایا گیا کہ وہ ایان احمد ہے، وہ بہت ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے کیا ہے۔ اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ پتہ ہے رانیہ، دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے ہر شخص ہمارے علاوہ خوش ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم جیسے سب سے خوشحال سمجھتے ہیں وہی اندر سے سب سے زیادہ ادھورا ہوتا ہے۔ اپنی شخصیت میں ایسے میں لوگوں کی نفرت، یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور جب انسان کو بچپن سے تنہا چھوڑ دیا جائے اور اوپر سے لوگوں کی باتیں، ان کا رویہ، ساجد بات کرتے بھی جیسے کسی گہری سوچ میں تھا۔ لوگوں کی باتیں؟ کیسی باتیں؟ رانیہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ ایان بھائی تو ہر طرح سے بہت اچھے ہیں، تو لوگ پھر ایسی کیا باتیں کرتے ہیں؟ ایان بھائی کو کب لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، اور پھر کب لوگ کیا کہتے ہیں وہ برے ہیں؟ رانیہ نے اپنی سوچ کو دل میں آتے زبان پر لائی۔ ایان برا نہیں ہے، اس معاشرے نے اسے برا بنا دیا۔ جب ماں باپ کے گناہ کی سزا ان کی اولاد بھگتنا پڑتی ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا ایان ہے، اور اوپر سے جتنا وہ لاپرواہ ہو مگر اندر سے ایک انجان آدمی کے دکھ پر بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ گناہ؟ رانیہ نے ساجد کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، ابھی ایک کام ہے، پھر رات کو ایان کے پاس بھی آنا ہے، وہ کہتے ساجد جانے لگا۔ مگر آپ نے بتایا نہیں ساجد؟ رانیہ نے کھڑے ہوتے سیڑھیوں کو پھیلانگتے ساجد کے برابر جاتے پوچھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، معاف کرنا، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ساجد کہتے ہی حیران سی کھڑی رانیہ کو چھوڑ گیا۔ دانین بھی وہیں رکی نہیں تھی، وہ ایان کی رپورٹ چیک کرنی تھی، اور صبح اس کی دوائی بدل دی گئی تھی، مگر وہ جا نہیں پائی تھی۔ ایان کے سامنے کے روم میں ایک 5 سال کا بچہ ایڈمٹ ہوا تھا جس کے دل میں سوراخ تھا۔ یہ کیس بھی ڈاکٹر ظفر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے دانین کو اس بچے کے کیس کو دیکھنے کا بولا تھا۔ ایک تو ایان کے کمرے کے بالکل سامنے تھا، اور دونوں کے دروازے بھی بالکل سامنے تھے، یوں وہ دونوں کو بآسانی ہی دیکھ سکتی تھی، نظر بھی رکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے ڈاکٹر
ڈاکٹر نے دانین کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ دانین رپورٹ دیکھ رہی تھی، میڈیسن جو ڈاکٹر نے بدل دی تھی نرس کو ان کے بارے میں سمجھا رہی تھی، جب اچانک ایان نے پکارا دانین نے پاس جا کر دیکھا، ہوش ابھی بھی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، اس میں ہلکی سی لرزش محسوس ہو رہی تھی، اس کا مطلب تھا وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ ایان، دانین نے پاس ہوتی پکارا اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ایان دانین کے پاس ہوتے پکارا تو ایان نے اپنی آنکھیں ہلکی سی جنبش کے ساتھ کھول لی، تبھی ڈاکٹر اصغر نے داخل ہوئے اور آتے ایان کو چیک کرنے لگے۔ ویل ڈن بوائے، آپ نے تو ہم سب کو ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ ڈاکٹر کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایان دانین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ چاہت، مان، عزت اور کچھ ادھوری سی خواہشات۔ دانین نے ایان کو دیکھتے پا کر نظر چرا لی۔ دانین نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایان اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ اس سے کچھ بول سکے، اس لیے اس نے خود ہی فیصلہ کیا تھا وہ اپنی ہاؤس جاب چھوڑ دے گی۔ کچھ ہی دنوں میں ایان کافی بہتر ہو گیا تھا، ویسے بھی وہ ایک بہادر انسان تھا اور یہ ثابت کر چکا تھا۔ دانین کو ڈاکٹر اصغر یہ بول کر جانے سے روک لیا تھا کہ وہ جب تک ایان کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور سب سے اہم بات، ہاؤس جاب چھوڑ کر اس کو اپنے کیریئر کو بہت نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مگر وہ یہ سوچ چکی تھی کہ وہ ایان سے دو ٹوک بات کرے گی، اگر پھر بھی وہ نہ مانا تو وہ ہاؤس جاب چھوڑ دے گی۔ دانین، ایان نے دانین کو پکارا جو ڈسچارج شیٹ تیار کر رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر راؤنڈ لگا کر گیا تھا اور جانے سے پہلے وہ ایان کی ڈسچارج کر گیا تھا۔ جی، دانین نے مصروف انداز میں بنا دیکھے بولا۔ دانین، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ایان نے دانین کی طرف دیکھتے کہا، جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اب وہ گھر جا سکتا تھا اور اس بات پر اداس تھا وہ جا رہا ہے۔ دانین سے کیسے؟ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ ایان نے دانین کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ جان کر بھی تم کو کوئی فرق نہیں، کوئی اثر نہیں، یا تو تم بہت بڑی قسم کی بڑی اداکار ہو یا سچ میں اسے فرق نہیں پڑتا تھا ایان کے وجود سے۔ مجھے نہیں پتا، میں آپی دانین سے ہی انجیکشن لگواؤں گا۔ دانین آپی، باہر سے آتی آواز پر ایان نے چونک کر باہر کی طرف دیکھا۔ دانین بھی آواز سن چکی تھی، باہر ایک 5 سال کا بچہ رو رو کر دانین کو پکار رہا تھا۔ وہ 2 دن پہلے اسپتال میں داخل ہوا تھا اور ایان کے سامنے والے کمرے میں ایڈمٹ تھا۔ پہلے تو اس نے بہت تنگ کیا، پھر دانین نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلایا اور اسے اسٹوری سنانے کر بہلا کے انجیکشن لگا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 2 دن سے ہی دانین سے گھل مل گیا تھا۔ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم ہی آپ کے عاشق ہیں، مگر یہاں تو ہمارے رقیق بھی موجود ہیں۔ ایان دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس کے پار وہ بچہ مسلسل ضد کر رہا تھا۔ دانین بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایان، آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، مگر میں تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ایان نے فائل کو پکڑتے جواب دیا، یہ آپ کا ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، اسپتال ہے، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے، اب آپ کو جانا ہوگا۔ دانین نے تلخ ہوتے کہا، مگر کیا؟ دانین نے ایان کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، دانین، آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کہا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ کھونے جا رہا ہے۔ ایان کی بات سن کر دانین کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھا اور ایان کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایان نے بے یقینی کے عالم میں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھتے دانین کو دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے دانین نے اپنے ہاتھ کا نشان چھوڑا تھا۔ سوچا بھی کیسے آپ نے یہ؟ دانین نے غصے سے کہا، دانین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بس بہت ہو گیا مسٹر ایان، بس کر دیں میرا تماشا بنانا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سب کر کے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لیں گے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سمجھے آپ؟ دانین نے ایک ایک لفظ کو جتا کر کہا۔ ایان نے آگے بڑھتے دانین کے ہاتھ کو تھامتے اپنے سر پر رکھ کر کہا، کھاؤ قسم کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، نفرت کرتی ہو مجھ سے۔ ایان کے الفاظ ادا کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ دانین کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اس کے تھپڑ کا وہ بدلہ لے چکا ہوتا، مگر یہاں تو بات ہی دل کی تھی، وہ اب بھی اس کے آگے سوال ہی بنا کھڑا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہاری ان آنکھوں سے، دانین نے ہاتھ کھینچتے کہا، جو کہ اب خود ہی چھوڑ چکا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے گی، مگر نہیں، میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں ہاؤس جاب چھوڑ کر۔ ایان بس سامنے کھڑی اس دشمن جاں کو دیکھ رہا تھا جو اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جو اس سے دور جانے کے لیے اپنے ہاؤس جاب چھوڑنے تک کو تیار ہو گئی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی دانین، میں ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ایان نے سامنے کھڑی دانین کو دیکھتے کہا۔ دانین نے ایان کی طرف دیکھا جو اب اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں، میرا وجود آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایان نے دانین کو دیکھتے کہا۔ دانین رخ موڑ گئی تھی۔ دانین، مگر آپ کے مجھے ایک موقع تو دینا چاہیے تھا، حذیفہ آپ کو اچھا لگتا ہے، مگر میں لاکھ حذیفہ جیسا نہیں، مگر حذیفہ سے تو۔ ایان نے بات ادھوری چھوڑ کر دانین کو دیکھا، کیا میں آپ سے شادی کر لوں؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ دانین نے ایان کی بات پر غصے سے پلٹتے پوچھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایان نے دانین کے سوال پر نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ایان پہلی بار کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے یقین دلائے اپنی محبت کا، سچائی کا۔
میں تو کیا ایان احمد، آپ کیا ہو؟ آپ کے لیے زندگی ایک تماشا ہے، جب چاہا کسی کو ذلیل کر لیا، جب چاہا کسی کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ آپ کی وجہ سے میرا اس اسپتال میں کام کرنا مشکل ہو گیا، ہر دوسرا بندہ آپ کی وجہ سے میرا مذاق بناتا ہے۔ کون کرتا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ اس کی تو میں ایان ایک دم غصے میں آتے بولا، واہ، اس کی تو کیا، آپ کو بس یہی آتا ہے مارنا یا مر جانا، اور اس کے علاوہ کیا کام آتا آپ کو؟ دانین، میں آپ سے محبت کیا محبت دانین نے درمیان میں بات کاٹ کر کہا، محبت یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے آپ کو کہ آپ اب کسی کی عزت کے ساتھ کھیل جاؤ، کسی کا تماشا بنا دو، کسی کو بازار میں لا کر کھڑا کرنا محبت ہے؟ جو محبت کرتے ہیں نا مسٹر ایان احمد، ان کے لیے سب سے اہم اپنے محبوب کی خوشی ہوتی ہے، اس کی عزت بناتے، نہ کہ آپ اس طرح سارے بازار نیلام کر کے رکھ دیتے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، میں صرف تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں سچ میں آپ کی خوشی چاہتا۔ آپ جو کہو گی میں وہ کروں گا، مگر خدا را مجھ سے وہ کام کرنے کا نہ کہو جو میرے بس میں نہیں، مجھے خود سے دور نہ کریں، میں مر جاؤں گا۔ آپ نے ابھی بولا نا کہ آپ میری خوشی چاہتے، دانین نے نرم پڑتے کہا، تو ٹھیک ہے، میری خوشی یہ ہے کہ میں آج کے بعد آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ ایان۔ دانی نے رپورٹ فائل ایان کی طرف بڑھاتے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں یہ بھی کروں گا، ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلا جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، کوئی کام شرط کے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے، میں بھول گئی تھی، تو پھر کیا ہے آپ کی جان چھوڑ دینے کی شرط؟ دانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایان دانین کو دیکھتے جواب دیا، جیسے اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا رہا ہو کہ اس کے تاثرات کیا ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ دانی نے تصدیق کرنا چاہی، جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو یا غلط سنا ہو۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دانین۔ ایان نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے پھر سے اپنی بات دہرائی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ دانی نے حیران ہوتے پوچھا، میں نے ایسا بھی کوئی بڑا کام نہیں کہتے جو آپ ایسے پوچھ رہی ہیں، بس ایک بار مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں، میں چلا جاؤں گا۔ ایان نے اپنا مطالبہ دہرایا، میں اپنا چہرہ آج تک کسی نامحرم کو نہ دکھایا ہے، نہ دکھاؤں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی؟ دانین پلیز ایسے مت کہیں، دیکھیں میں تو اب کی خوشی کے لیے جا رہا ہوں نا، آپ اپنا چہرے کا دیدار نہیں کریں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، دانین نے جلدی سے تند لہجے میں جواب دیا، مگر کیوں؟ خدا را یہ ظلم مت کرو دانین، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، جس نے میری سوچ بدل دی، جس نے مجھے جینا سکھایا، میں دیکھوں وہ دیکھنے میں کیسی ہے، پلیز دانین۔ اب وہ باقاعدہ دانین کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، وہ بس ایک بار دانین کو دیکھنا چاہتا تھا، جس سے وہ محبت نہیں عشق کرتا تھا، جو اس کے لیے اب سب کچھ تھی۔ میں نے آج تک اپنا چہرہ کسی نامحرم کو نہیں دکھایا، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، جس کی آنکھوں سے مجھے گھن آتی ہے؟ دانین نے خود کو مضبوط بناتے جواب دیا، جبکہ ایان کے آنسو اس کی پکار نے دانین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، پر دانین اللہ سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ جو بھی تھا، مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، ایان اس کے لیے نامحرم تھا، آج تک دانین نے کسی نامحرم کے لیے اپنا وعدہ نہیں توڑا تھا، تو پھر ایان کے لیے کیوں بدل دیتی؟ اس کے لیے اللہ سے کیا وعدہ زیادہ اہم تھا۔ دانین پلیز، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، مگر دیکھیں میں پھر بھی جا رہا ہوں نا آپ کی زندگی سے، پھر بھی آپ مجھ پر اتنا سا رحم نہیں کھا رہی ہیں، میں باقی کی زندگی اسی کے سہارے گزار دوں گا، میں ایسے جیوں گا جیسے کوئی اپنے مرشد کو دیکھ کر جیتا ہے اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا بھی دیتا ہے۔ آپ کو بھی ابھی تک میری بات پر یقین نہیں کیا؟ ایان نے نظر اٹھا کر اس ظالم سنگدل لڑکی کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کے آنسوؤں کا دانین پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایان کو آج اپنا آپ بہت حقیر لگا تھا، بہت چھوٹا، مگر سامنے کھڑی ذات تو اس کی اپنی ذات کا خاصہ بن چکی تھی، وہ تو صرف ایک فریاد کر سکتا تھا، ایسے جیسے کوئی کسی سے اپنے لیے وہ دوائی مانگ رہا ہو جس کے ملنے پر اس کی جان بچ سکتی ہے، کوئی کیسے نشئی اپنا نشہ مانگ رہا ہو، اگر نہ ملا تو اس کی سانسیں تھم جائیں گی، وہ جی نہیں پائے گا۔ دانین نے کچھ نہیں کہا، مگر آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ پیار کا بیج تو اس کے دل میں بھی ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ہاں، وہ ایان سے محبت کرتی تھی، اس کی فکر کرنا، اس کو بچانا صرف فرض نہیں، اس کے دل کی خواہش تھی۔ ایک لمحے کو دانین کو دل کیا کہ اپنا سامنے کھڑے سوالی کی پیاس بجھا دے، توڑ دے ہر وعدہ، مگر وہ نہ کچھ کر پائی اور نہ کہہ پائی۔ اس نے تو ایک قدم آگے کو اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف وہ انسان جو اب اس سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ خبر نہیں وہ شخص جیسا بھی تھا، آج اس کی محبت تھا۔ دانین کو ہوش جب آئی، جب ایان اسے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ کر فریاد کر رہا تھا، سب آس پاس سے گزرنے والے رک کر دیکھنے لگے، مگر ایان کو ہوش کب تھا؟ وہ تو صرف ایک جھلک کا طلبگار بنا ہوا تھا۔ یہ وہی ایان تھا جس نے آج تک کسی کے سامنے جھکنا تو دور کی بات، کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا، وہ جو اپنے باپ کو ناپسند کرتا تھا، جو سب کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، وہ آج ایک پبلک پلیس میں ایک لڑکی کے قدموں میں گرو سے زندگی مانگ رہا تھا۔
دانین پلیز ایک بار بس ایک جھلک دکھلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، آپ کو میری وجہ سے کبھی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ دانین آپ میری شکل کیا میرا نام بھی آج کے بعد کہیں نہیں سنیں گی، میں یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے صرف ایک جھلک دکھلا دو جس پر میں اپنی زندگی لوٹا دی، جس پر ہر خوشی وار دوں گا، اپنا گھر شہر دوست سب کچھ چھوڑ جاؤں گا، آپ کو دیکھ لینا چاہتا اس پری چہرے کو دیکھ کر آنکھوں میں بسا کر اپنی باقی کی زندگی گزار دوں گا، پلیز دانین میں آپ کے پاؤں پکڑتا، چھوڑو ایان اٹھو۔ دانین نے ادھر ادھر کھڑے لوگوں کو دیکھتے ایان کو اٹھانا چاہا، مگر وہ کب سن رہا تھا، وہ آج بھی اپنی ہی کر رہا تھا۔ دانین نے 2 قدم پیچھے ہٹتے غصے سے کہا، جب بہت بنا لیا تماشا آپ نے، مل گیا آپ کو سکون، اب ختم کریں اپنا ڈرامہ اور مجھے جانے دیں۔ مجھے ڈرامہ؟ ایان دانین کو بولے الفاظ دہراتے حیرت سے سامنے کھڑے لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ دانین نے ڈرامہ نہیں کر رہا، ایان نے ایک چھوٹے بچے کی طرح آنسو صاف کرتے اب اپنی نئی پیشکش کی۔ ساجد اور رانی بھی آ گئے تھے، ساجد اور رانی آگے بڑھتے ایان کو پکڑا جو ایسا تھا جیسے ابھی گرا۔ ساجد سنا تم نے، یہ کہہ رہی ہیں میں ڈرامہ کر رہا ہوں، ان کو ڈرامہ لگ رہا ہے، بتانا ان کو۔ ایان احمد جھوٹ نہیں بولتا، ایان نے ساجد کو دیکھتے کہا تھا۔ ساجد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس دیوانے کو کیسے سمجھائے، وہ صحیح کہہ رہا تھا، محبت اس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہی نہیں تھی، میرا تماشا بنانا تھا بنا لیا، اب جائیں یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اپنی اس کو دکھانا تو دور کی بات ہے، دانین نے غصے سے کہا۔ دانین میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، دانین نے ایان کی بات کاٹ کر کہا اور چلنے لگی۔ رکو دانین میری بات سنو، ایان پھر سامنے کھڑا ہوا، میرا راستہ چھوڑو ایان، دانین نے غصے سے کہا تم خود کو تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے کیا وعدہ توڑ دوں؟ ہو کون تم میرے؟ بولو، جاؤ جا کے خود کو اس قابل بناؤ، پھر آ کر بات کرنا۔ رہی بات حجاب کی تو وہ میں کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں دکھاؤں گی، میں مر تو سکتی ہوں مگر اپنے اللہ سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی، آئی سمجھ؟ اب راستہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے تب ہی ملوں گا جب خود کو اس قابل کر لوں۔ یہ کہتے ایان پیچھے ہٹا، ایان کی ہٹتے ہی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی، اس نے مزید وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، ایان نے جانے سے پہلے دانین کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لی تھی، وہ جا چکی تھی، اس کا شدت سے دل کیا وہ اظہار کر دے مگر سبھی خواہشیں پوری ہوں، یہ کب ہوا ہے؟ پھر ایان کی بھی تو سبھی خواہشیں ادھوری رہی تھیں، جیسے آج اس کو دیکھ لینا۔ ایان نے بے بسی سے اسے راستے کو دیکھا جہاں سے وہ دشمنیں جا گئی تھی، ساجد اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ ہوش میں کب تھا، ایان وہیں زمین پر گرتے ایک بار پھر ضبط کھو چکا تھا۔ ساجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی جان سے پیارے دوست کو کیسے سنبھالے، کیسے تسلی دے، آج اس نے خود کو بہت بے بس پایا تھا، اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ رانیہ بھی ایان کو ہمت دینے کی کوشش میں تھی مگر وہ ایک بار پھر سے ساری دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تیری ترسی ہوئی آنکھوں کا دلاسا دے جا، بنا ہوا ہوں کوئی سہارا دے جا، چند سانسوں کا مہمان ہوں تیری بستی میں، آخری وقت ہے دیدار کا تحفہ دے جا۔